بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں مسجد نبوی کے بارے میں ایک خوبصورت انفارمیشن شیئر کرنا چاہوں گی جو میں پڑھ رہی تھی تو مجھے بہت خوبصورت لگی تھی۔ مجھے فخر محسوس ہو رہا تھا اس بات پہ کہ لوگ تاج محل کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں۔ تو اسی ٹاپک پہ آج میں گفتگو کروں گی آپ سے کہ لوگ تاج محل کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں، مگر یقین کیجئے گا کہ خلافت عثمانیہ کے دور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیرات کی دنیا میں محبت اور عقیدت کی معراج ہے۔ ذرا سنیے اور اپنے دلوں کو عشق نبی سے منور کریں۔ ترک حکومت نے جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی وسیع عریض ریاست میں اعلان کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق فنون کے ماہرین درکار ہیں۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر علم کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ سلطان کے حکم سے استنبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں اطراف عالم سے آنے والے ان ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا۔ اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایسا باب شروع ہوا جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ خلیفہ وقت جو دنیا کا سب سے بڑا فرما نوا تھا، وہ نئے شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاکید کی کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا فن اس طرح سکھائے کہ اسے یکتا و بے مثال کر دے۔ اسی اثنا میں ترک حکومت اس بچے کو حافظ قرآن اور شہسوار بنائے گی۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال جاری رہا۔ 25 سال بعد نوجوانوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے میں یکتائے روزگار تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن اور باعمل مسلمان بھی تھا۔ یہ لگ بھگ 500 لوگ تھے۔ اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کی، نئی جنگلوں میں سے لکڑیاں کٹوائیں، تختے حاصل کیے گئے اور شیشے کا سامان پہنچایا گیا۔ یہ سارا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر پہنچایا گیا تو ادب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ منورہ سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں بے ادبی اور مدینہ منورہ کا ماحول خراب نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے انہیں حکم تھا اگر کسی کٹے پتھر کو اپنی جگہ ہٹانے کے لیے چوٹ لگانے کی ضرورت پیش آئے تو موٹے کپڑے کو پتھر پر تہ بتہ یعنی کئی بار فولڈ کر کے رکھیں، پھر لکڑی کے ہتھوڑے سے آہستہ آہستہ سے چوٹ لگائیں تاکہ آواز پیدا نہ ہو۔ اگر ترمیم کی ضرورت ہو تو اسے واپس اسی بستی بھیجا جائے، وہاں اسے کاٹ کر درست کیا جائے۔ ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے اور درود شریف اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے۔ حجرہ مبارک کی جالیوں کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا، گرد و غبار اندر روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ جائے۔ ستون لگائے گئے، ریاض الجنہ اور روضہ پاک پر مٹی نہ گرے۔ یہ کام کم و بیش 15 سال تک چلتا رہا اور تاریخ عالم گواہ ہے۔ ایسی محبت، ایسی عقیدت سے کوئی تعمیر نہ کبھی پہلے ہوئی اور نہ کبھی بعد میں ہوئی اور نہ کبھی انشاءاللہ عز و جل ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی خوبصورت بات، خوبصورت ہسٹری ان لوگوں کے لیے جو مثال دیتے ہیں تاج محل کی، جو محبت کی علامت ہے۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے محبت کی ایک ہی علامت ہے اور ایک ہی محبت کی جگہ ہے، وہ ہے مدینہ منورہ۔ تو مجھے امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
ہر مسلمان کو بار 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 میٹھا مدینہ دکھائے، بار بار میٹھا مدینہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے لائک، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پریس ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو اب تک پہنچتی رہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔